حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے. گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے. تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے. جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو. زبان سے نہ بولتے, ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے. تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے, حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت, اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا, حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا. حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی, 2 سگے بھائی ہوں, رشتہ کتنا گوڑا ہے اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے, ایک گود میں پلے ہیں, ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں, لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 سگے بھائی ہوتے ہیں, ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے, دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے, ایک سخت وسیلہ ہوتا ہے. ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے, دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض کا ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا, تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. مائیں مزاج سمجھتی ہے. ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے, گہوارہ تربیت ایک ہے, دودھ ایک ہے, لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں, تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے, حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک گنبد نما مکان بنا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے. حضور گزر گئے, چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حیرت. کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے, تیرے مکان کو دیکھا, شاید پسند نہیں آیا. 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے, دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا.
फरमा उस सहाबी को बुलाओ। बुलाया गया, कहा मैं परसों तरसों गुजरा था, तेरा मकान देखा था, ये क्या हुआ? अर्ज की मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, सर से लेकर पांव तक, निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक, अपने उमूरे जात से लेकर के अपनी मुआशरती जिंदगी तक, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, और हर वो चीज बदल दें जो हुजूर को पसंद है। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच, ए ठगबाजियां जाने प्यारा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शेख कामिल का एक शेर है, वो शेर इतना वज़नी है कि अगर मेरे पास जवाहर लाल मोती हो और मैं एक पलड़े में डाल दूं और एक पलड़े में ये शेर रख दूं तो ये शेर फिर भी भारी हो। यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक वारी। 1.25 लाख मरतबा दरूद पढ़ना एक तरफ, और एक दफा हुजूर की जात पे दरूद पढ़ना, उनकी मोहब्बत के सांचे में यूं ढल करके जो वो कहते हैं वो मेरी जिंदगी का अमल है, ये उससे वज़नी है, ये उससे भारी है। तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के एक सहाबी थे, वो हुजूर को मिलने आए और आए थे बहरीन से। अच्छा, उन्होंने हुजूर को सलाम किया तो हुजूर ने रुख फेर लिया, नाराजगी का इजहार किया। तो वो समझे कि शायद हुजूर ने ऐसे ही रुख फेरा, तो जिधर हुजूर ने रुख फेरा वो उधर जाके सलाम कर दिया। तो हुजूर ने फिर रुख फेर लिया, समझ गए कि हुजूर नाराज है। अब उन्हें समझ ये नहीं आ रही थी कि नाराजगी का सबब क्या है। वो असहाबे रसूल से पूछने लगे कि हुजूर मुझसे नाराज नाराज लगते हैं, आप में से कोई बता सकता है कि हुजूर क्यों नाराज है? अल्लाह अकबर। आज तो कोई बड़ा बाप हो, मुर्शिद हो, उस्ताद हो, नाराज हो जाए और शागिर्द को नाराजगी की वजह मालूम ना हो तो वो उल्टा नाराज आगे से हो जाता है कि मैंने जुर्म क्यों किया है कि उस्ताद का मिजाज बिगड़ गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा देखिए, रंग देखिए मोहब्बत के। वो सहाबा से पूछता फिरता है कि हुजूर मुझसे नाराज हैं, मुझे बताइए कि क्या सबब हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तेरे हाथ में जो सोने की अंगूठी है, इससे हुजूर नाराज है, क्योंकि हुजूर इसको मना कर चुके हैं। उम्मत के लिए सोना चांदी हुजूर ने उम्मत के मर्दों के लिए मना फरमा दिया। सिर्फ 4.5 माशे से कुछ कम की अंगूठी चांदी की, वो भी अदद में एक हो, शरीयत ने जायज रखी है। अगर 2-2 माशे की 2 होंगी तो फिर भी जायज नहीं। औरत को जायज है 10 अंगूठियां पहने, सोने की पहने, चांदी की पहने, ये उसका जेवर है। मर्द को जेवर की जरूरत नहीं है, जीनत की जरूरत नहीं है। लिहाजा मर्द के लिए एक अंगूठी रखी गई है, वो भी इसलिए कि अगर वो कहीं मुश्किल में हो तो उसको बेच करके 2 वक्त का खाना ले सके। बाकी उसके लिए अंगूठी 4.5 माशे से कम का चांदी या सोना एक माशा ही क्यों ना हो, उसके लिए जायज नहीं है। तो उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, लेकिन उसे हुर्मत का पता नहीं था। तो उसने कहा कि हुजूर मुझसे क्यों नाराज है? तो सहाबा ने कहा शायद ये इस अंगूठी की वजह से नाराज है। तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा क्या कसूर। खैर, उसने अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते कहा, हुजूर आप इस वजह से नाराज हैं? हुजूर ने अंगूठी पकड़ी और ऐसे फेंक दी। नाराजगी की वजह खत्म हो गई, वो बैठ गया, बात शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। जब सिलसिला कलाम होता रहा, जब मजलिस बर्खास्त हुई, लोग उठ के घरों में जाने लगे, वो भी उठा और उल्टे पांव से पीछे चला। तो किसी ने उसको कहा वो अंगूठी तो उठा लो, सोने की अंगूठी है, कीमती है, चलो तुम्हारे लिए पहनना जायज नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए तो जायज है। तो उसने क्या जवाब दिया सुनिए। उसने कहा वल्लाहि ला आखुजुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। तो ये थी उनकी मोहब्बत, ये था उनका अंदाज। तो आइए मैं और आप हुजूर से अगर मोहब्बत करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी, हुजूर का अंदाज मुआशरत इख्तियार करें। कसरत के साथ माएँ बहनें बेटियां भी मौजूद हैं, वो भी अपनी औलादों की तरबियत इस निहज से करें कि वो हुजूर की सुन्नत, हुजूर की सीरत और हुजूर की
اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، چلے گئے، ہم سے پہلے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے، لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس نے اس دنیا پہ آ کے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ ہم آئے کیوں تھے، زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا ستھری تنقید کی تھی، کیا بتائیں احباب کیا کارنامہ کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ دیکھیے گدھا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، میرے سامنے گدھے سے بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے، اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے، وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چل کے پھر آ کے کام مالک کا کرے، مالک اس کو دے بھی نہ، اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے۔ تو اگر بندہ ہو کہ انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے ایک لمبی ربائی ہے، اس میں آخر میں لکھتے ہیں تو چنگا یعقوب یا کھوتا تینوں شرم نہ آئے، کہ اگر وہ ایک گدھا بھی کام کرے، اپنی پیٹھ پہ بوجھ لا دے، اور تو اپنے مالک کے لیے کچھ نہ کرے، اور ساری نعمتیں مالک نے تجھے دی ہیں اور عزتیں اور آبرویں تیرے نام کی ہیں، اور تو اس کا حق ہی ادا نہ کرے، تو پھر کس طرح تیرے سے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا تو چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کریں، آج موقع ہے، سے ثابت نے اجے حواس تیرے، سے ثابت نے اجے حواس تیرے، کر لے نیکیاں رج کے تو، اڑیا رب رسول کیوں بھول بیٹھو، آ رب رسول ول بج گئے، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، نیکیاں کر لے بج کے تو، کی آنکھ سن لوگ یعقوب تینوں، جب ٹر پیوں سر منہ گج کے تو۔ وہ وقت آئے گا جب تنیاں باندھ دی جائیں گی، جب دونوں جانب سے کفن باندھ دیا جائے گا، پھر پردہ ہٹا کے دیکھا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا۔ وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے، وہ گھڑیاں کتنی دردناک ہوں گی۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، تو آج حضور کی سیرت کو اپنانے کا